الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ساتھیو، آج کا یہ ویڈیو جو ہے عید غدیر خم کے بارے میں ہے کہ آیا یہ عید جو ہے شرعی ہے یا یہ جو عید منانا بدعت ہے۔ آج ہم اس چیز کے بارے میں، میرے بھائیو، شریعت میں ایک آپ سمجھ لیں کہ شریعت کیا ہے، دین کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ پہلے ان چیزوں کو آپ سمجھیں۔ دین کیا ہے یا شریعت کیا ہے؟ ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کے فعل، آپ کے افعال، آپ کے اعمال۔ دوسری چیز، آپ نے جو حکم دیا، اور تیسرا کام وہ بھی سارے کے سارے شریعت ہو جائے گی کہ جو لوگ کام کر رہے تھے، کوئی کام کیا انہوں نے، لیکن آپ نے منع نہیں کیا، آپ وہاں پر خاموش رہے۔ بس ان تین چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز دین نہیں ہے۔ دین ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کیا، اور آپ کے سامنے صحابہ نے یا کسی نے کوئی کام کیا لیکن آپ نے ٹوکا نہیں، آپ نے رد نہیں کیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو یہ ان تین چیزوں کا نام دین ہے، یہ شریعت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان تین چیزوں کے علاوہ بھی کوئی چیز وہ دین ہے، کسی نے شخص نے کوئی کام کیا یا علماء نے، ساری دنیا کے علماء نے بیٹھ کر کوئی چیز بنا دی، کچھ لوگوں نے بنائی، تو وہ چیز دین نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اگر وہ بھی دین ہے تو وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا وہ پھر ناقص دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ مائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو، آج کے دن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، آخری آپ کا حج تھا، عرفات کا میدان تھا، وہاں پر آپ نے یہ آیت قرآن مجید کی اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن یہ دین مکمل ہو چکا، واتممت علیکم نعمتی، اور یہ جو نعمتیں ہیں نا، دین کے اندر جن کو چیزوں کو آپ لوگ نعمت سمجھیں گے، وہ نعمتیں، وہ دینی کام بھی سارے کے سارے پورا ہو چکے، وہ بھی مکمل ہو چکے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ راضی ہے اس دین سے جس کا نام اسلام ہے، اور اسلام سے، اسلام کے دین ہونے سے رب العالمین راضی ہے۔ تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ غدیر خم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کہا، فرمایا ہے، یا اس دن عید کے طور پر یہ منایا، یا خلفاء نے منایا، یا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دور میں 6 سال حکمران رہے، تو کیا غدیر خم کے دن کو، یعنی کہ 18 ذوالحج کو حضرت علی نے عید کے طور پر منایا؟ نہیں، نہ اہل بیت سے ثابت ہے، اور نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو پھر اس کو نعمت سمجھنا بہت بڑا گناہ ہوگا کہ دین مکمل ہے اور اس کو، دین کو ہم ناقص سمجھ رہے ہیں کہ دین ابھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ دین تو مکمل اس وقت ہوگا جب ہم عید غدیر خم والے دن کو بھی عید کے طور پر منائیں، گویا کہ دین کے اندر یہ اضافے ہیں، اور یہیں سے فرقہ پرستی شروع ہو جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید کا دن اپنی طرف سے منانا ہوتا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، بدر کے جنگ بدر میں جو جیت ہو چکی تھی، یوم الفرقان تھا، بہت خوشی ہوئی تھی اس دن کو، خوشی تو کی لیکن عید کا دن اس کو بھی نہیں منایا۔ احد میں بھی خوشی تھی لیکن نہیں منایا۔ خندق، خیبر، بہت بڑی فتح تھی، اس دن کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن پر نہیں منایا۔ تو پھر دنیا کے اندر اور کون ہے ماں کا لال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اور وہ کہے کہ فلانا دن جو ہے نا وہ عید کا دن ہے ہمارے لیے؟ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن عید کے دن دیا ہمیں، ایک عید بقرہ کی عید، عید الاضحیٰ، اور دوسری رمضان والی عید، عید الفطر۔ اس کے علاوہ کوئی عید نہیں۔ اللہ کے رسول صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ 2 عیدیں ہیں، اس کے بعد ہم
تیسری عید تین عیدیں نہیں بنا سکتے میرے بھائیوں، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، یہ بدعت ہو جائے گی۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ شر الامور محدثاتها، بہت برے کام وہ ہیں جو دین کے اندر داخل کر دیے جائیں، نئے کام، جو نئے کام ہو نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے۔ شر الامور محدثاتها، نئے کاموں کو داخل کرنا دین کے اندر بہت برے ہیں۔ وکل محدثۃ بدعۃ، اور ہر نیا کام جو بھی دین کے اندر داخل ہو جائے گا، دین سمجھ کر داخل کیا جائے گا، وہ بدعت ہے۔ وکل بدعۃ ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت بدعت جو ہے نا وہ ضلالت ہے، اور ضلالت جہنم میں لے جائے گی ہمیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بدعت سے بچنا چاہیے۔ بدعت نئے کام کو کہتے ہیں۔ نیا کام کون؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور بعد میں لوگ بنائیں۔ اس لیے قرآن مجید کی آیت سورۃ اعراف کے اندر ہے، آیت نمبر 3 سورۃ اعراف، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو اس دین کی پیروی کرو جو آسمان سے نازل ہوا ہے، ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اس کے علاوہ اور اولیاء کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون، لیکن قلیل لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس بات کو مانیں گے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اس دین کی پیروی کرو ما نزل الیکم من ربکم، جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو بس بات پھر آگے ختم ہے کہ اور پھر روکا بھی جا رہا ہے اس کی تو پیروی کرو جو آسمان سے نازل ہوا ہے، لیکن ولا تتبعوا، جو آسمان سے نازل نہیں ہوا اور زمین پہ کچھ ذاکروں نے یا علماء نے بنا لیا ہے، کچھ نے مل کر بنا لیا ہے، ولا تتبعوا، تو قرآن کہتا ہے اس کا انکار بھی کرو۔ دو چیزیں ہیں، اقرار کرو اس دین کا جو آسمان سے نازل ہوا، اور انکار کرو اس دین کا جس کو علماء ذاکرین یا مولویوں نے اپنے پیسے کمانے کے خاطر گھڑ لیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ولا تتبعوا، اس کا انکار کرو، اس کی پیروی نہ کرو۔ لیکن اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس بات پر عمل کرنے والے لوگ تھوڑے ہوں گے، قلیلا ما تذکرون، قلیل ہوں گے جو تم نصیحت پکڑتے ہو، یعنی کہ اس بات پر عمل کرنے والے لوگوں کی تعداد قلت میں ہوگی، کثرت میں نہیں ہوگی، وہ لوگ تھوڑے ہوں گے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 3 کے اندر میرے بھائیوں۔ پھر اور آگے فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، سورۃ محمد آیت نمبر 2 ہے۔ یہ لوگوں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے نا، وہی حق ہے، اسی پر ایمان لاؤ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، 2 عیدیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں، احکام وہی آئی ہے 2، 3 کے لیے وہی تو نازل نہیں ہوئی۔ عید غدیر کو عید کی طور پر مناؤ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل نہیں ہوا۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ بھی حق ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمائے، کوئی اور فرمائے، ذاکر فرمائے کوئی اور وہ بھی ہم مانیں کہ وہ بھی حق ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چیز نازل ہوئی ہے وہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق سے آگے پھر گمراہی ہوگی، ضلالت ہے۔ تو یہ بدعت ہوگی۔ تو غدیر خم والے دن کو 18 ذوالحج کو منانا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، اور اہل بیت نے نہیں منائی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہمیں چاہیے؟ دیکھیں، خوشی کی اگر بات ہے تو پھر جنگ بدر کے دن کو آپ لوگ اس کو کیوں نہیں مناتے؟ عید اس کو بھی عید سمجھیں آپ۔ خیبر فتح ہوا، اس کو بھی پھر عید بنائیں۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت ساری جنگیں آپ نے جیتی ہیں، وہ سب کو آپ عید مناتے چلے جائیں گے؟ نہیں، ہم محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر اللہ نے فرمایا ہو، رسول نے فرمایا ہو، آسمان سے وہی جو آئی ہے، دین آیا ہے، وہ تو مانیں گے، لیکن جو زمین پر گھڑا گیا ہے اپنی طرف سے اس کو نہیں قبول کریں گے۔ جیسے میرے بھائیوں، اذان کے اندر آخری الفاظ شیعہ سننے کی اذان ہوتی ہے، آخر میں کیا الفاظ ہوتے ہیں؟ آخر میں الفاظ ہوتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ آخر میں لا الہ الا اللہ۔ دل ہمارا کہتا ہے کہ آخر میں جو اذان کے الفاظ ہیں نا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ملایا جائے،
لیکن ہم نہیں ملاتے. کوئی نہ سنی ملاتا ہے نہ کوئی شیعہ ملاتا ہے. کیوں؟ اس سے بڑھ کر اور کون سے الفاظ اچھے ہیں یار؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت بھی ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام لے. تو کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ آخر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کوئی نہیں ملاتا؟ کیوں؟ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. الٹا گناہ گار ہم بن جائیں گے. رسول اللہ نے اپنے زمانے کے اندر اذان دلوائی تو اس میں آخر میں الفاظ رکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دل ہمارا کہتا ہے لیکن کوئی نہیں کہتا اذان، نہ شیعہ کہتا ہے نہ سنی کہتا ہے. ہم اپنی طرف سے نہیں بڑھا سکتے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اللہ نے نہیں بتایا، رسول سے ثابت نہیں، کسی اور مولوی صاحب یا ذاکر کے کہنے پر بھی ہم نہیں بلا سکتے. کیوں؟ کہ یہ نیا طریقہ ہو جائے گا، نئی اذان ہو جائے گی. اذان میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے، غلط ہو جائے گا. اسی طرح سے اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل بھی نہیں ملا سکتے. جب محمد رسول اللہ نہیں ملا سکتے آخر میں اندر، تو درمیان میں علی ولی اللہ کیسے ملاتے ہو؟ یہ تو عجیب عمل ہے کہ شیعہ نے علی ولی اللہ تو ملا دیا، لیکن اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہیں ملایا. اگر یہ ملانا جائز ہوتا میرے بھائیوں تو آپ لوگ محمد رسول اللہ ملاتے نا آخر میں. وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. علی ولی اللہ تو قرآن میں نہیں ہے کہیں پر بھی. جو قرآن میں چیزیں ملتی ہیں وہ آپ نہیں ملاتے. وہ اس لیے نہیں ملاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھیں گے، محتاج ہوں گے. ہم اپنی طرف سے نہیں بنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان تھی، اسی کو ہم فالو کریں گے. کتنے بھی اچھے الفاظ ہوں ہم نہیں ملا سکتے. وہ میرے بھائیوں کسی مغرب کی اذان، مغرب کی جو ہے نا، مغرب کی آپ سوچیں، مغرب کی رکعتیں 3 ہیں. کیا ہم چوتھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں ملا سکتے ہیں کہ کوئی شخص کہے کہ نماز سے بڑا مجھے مزہ آتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں قرآن مجید و حدیث پڑھتا ہوں، لہذا مجھے مزہ آتا ہے تو میں 3 رکعت کی جگہ پر 4 پڑھتا ہوں. عشاء کی نماز 4 رکعت فرض ہے، ہم اس کو 5 کر سکتے ہیں. سجدے 2 ہیں تو ان کو ہم 3 کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہم محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ آزاد ہو جاتے ہیں، آپ اپنی مرضی چلائیں گے تو پھر وہ گناہ گار بن جائیں گے، آپ وہ بدعتی ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا. ایک طرف امام کائنات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف دوسرے لوگ ہوں. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو ہمارا ایمان ہوگا، اور لوگوں کو فالو کریں گے پیروی کریں گے تو ہم ان کو نہیں مانیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑیں گے تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا. میرے بھائیوں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ رہبانیت کی بدعت عیسائیوں نے ایجاد کی تھی. یہ سورۃ حدید ہے اور آیت نمبر 26 ہے. وَالرُّهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. بدعت عیسائیوں نے ایجاد کی. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. دنیا کے اندر ہم شہروں میں رہتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، لہذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ ہے کہ جنگلوں کے اندر چلے جائیں، وہاں اللہ اللہ کریں اور نماز پڑھیں اور عبادات وغیرہ کرتے رہیں. تو إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، نیت کیا تھی کہ اللہ خوش ہو جائے گا. سورۃ حدید آیت نمبر 26. بدعت کیوں ایجاد کی؟ رہبانیت کی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ورہبانیت نبتدا ہوا. رہبانیت کی بدعت ایجاد کی انہوں نے، نیا مسئلہ گھڑا بدعت کا. عیسائیوں نے کیوں گھڑا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ ثواب ملے گا ہمیں، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بہت بدعت بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کچھ وقفے کے بعد، فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ان میں سے جو ایمان لائے ان کو ہم نے اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ فاسق ہی رہے، بے دین ہی رہے، توبہ نہیں کہ انہوں نے بدعت سے. لہذا اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ بدعتی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ سورۃ حدید آیت نمبر 26، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بدعتی ہوتے ہیں ان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ، ان میں سے جو ایمان لے آئے بدعتیوں میں سے ہم نے ان کو اجر دیا. لیکن اکثر لوگ بے دین ہی رہے، بدعتی ہی رہے. تو بدعت سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، شرک سے بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے بھائی جو میں پڑھ رہا ہوں، اپنی کہانیاں نہیں سنا رہا. اور یہ سب سے پہلے بدعت کنہوں نے کی؟ عیسائیوں نے. کیوں کی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے.
تو علی ولی اللہ یا یہ جو عید غدیر ہے یہ کس لیے لوگ کرتے ہیں کہ اللہ خوش ہوگا، علی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے، اس لیے کرتے ہیں نا، نیت اچھی ہے۔ لیکن نیت اچھی ہونے کے باوجود کام ایسا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو گناہ گار ہی ہوگی، گناہ گار ہو جائیں گے بھائی آپ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے۔ علی سے محبت اپنی طرف سے نہ بڑھاؤ، اس سے اتنی بڑھاؤ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے، اپنے طور پر نہیں بڑھانی۔ پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، کیا ہم بنائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کر کے بناؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ اور اہل بیت سے پوچھیں، صحابہ کرام سے پوچھیں، اس وقت کے لوگوں نے بنائی عید؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، کیا وہ بناتے تھے عید؟ کیا مختلف اگر وہ صحابہ کرام کا خلفاء کا دور آیا تو کیا حضرت علی والے اس دن کو عید کے طور پر مناتے تھے؟ ثابت کریں، آپ دلیل دیں، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن کو عید مناتے تھے اور کھانا پکاتے تھے اور مختلف چیزیں ہوتی تھیں، راستے سے جل سے جلوس نکلتے تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ نکالتا تھا۔ ثبوت دیں، آپ اپنی طرف سے چیزیں نہیں کریں تو یہ چیزیں میرے بھائیوں غلط ہیں۔ تو اگر اذان کے آخر میں محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ نہیں کہہ سکتے اور مغرب کی اذان میں مغرب کے رکعتوں میں 3 کی جگہ 4 نہیں کر سکتے، عشاء کی نماز میں 4 کو 5 رکعت نہیں کر سکتے، صبح کی نماز میں 2 رکعتیں ہیں فرض، ان کو ہم 3 رکعتیں فرض میں تبدیل نہیں کر سکتے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیک نیت ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بغاوت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین مکمل ہے، تو یہ دین مکمل ہونے کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے کہ اس دین میں جو مکمل ہے اس میں یہ احکام ہمیں ملے ہوئے نہیں ہیں، اپنی طرف سے دین نہیں بڑھا سکتے۔ لہذا یہ ذاکرین نے، شیعہ بھائیوں نے اپنی طرف سے، ان کے علماء نے ان کو اپنی طرف سے بڑھا کر دے دیا ہے، اور یہ غلط ہے، اسلام کے اندر یہ چیز جائز نہیں ہے، گناہ ہے میرے بھائیوں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کے علاوہ جو میرے اوپر آسمان سے اللہ کی طرف سے جو وحی نہیں آتی نا پیغام لے کر، اس کے علاوہ میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا، وحی کے علاوہ میں کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نہیں چلاتے، اپنی مرضی کی پیروی نہیں کرتے، وحی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ 3 جگہ پر ہے، سورۃ انعام آیت نمبر 50 اور سورۃ یونس آیت نمبر 15 اور سورۃ احقاف آیت نمبر 9، یہ 3 جگہوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو آسمان سے مجھے اللہ کی طرف سے پیغام میں وحی لے کر آتا ہے، جو وحی لے کر نہیں آتا تو میں اپنی طرف سے کوئی چیز گھڑ کر پیش کر کے اس پر عمل نہیں کرتا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہشات، اپنی چیز گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل نہیں کر سکتے، تو پھر کسی اور کو، کس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی طرف سے گھڑیں، دین کے مسائل گھڑیں اور اس پر عمل کریں؟ تو یہ بھائی نہیں ہو سکتی۔ بدعت کو کیسے سمجھیں کہ یہ نیا کام بدعت ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر گدھوں پر سواری کی ہے، گھوڑوں پر کی ہے، اونٹوں بھی کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ریل گاڑیاں نہیں تھیں، ہوائی جہاز نہیں تھا، تو یہ پھر کاریں اور گاڑیاں نہیں تھیں، پھر یہ بھی بدعت ہیں۔ بھائی بدعت دنیاوی چیز جو نہیں بنائی جائے دنیا کے حساب سے وہ بدعت نہیں ہے، بدعت میں وہ کام ہے جو دین سمجھ کر کیا جائے، جس کو آپ دین سمجھ کر کریں۔ مثلا میں ریل گاڑی پر چڑھوں گا یا کار پہ چڑھوں گا تو یہ تو نہیں سمجھوں گا کہ میں کہ جو ریل گاڑی پہ نہیں چڑھے گا یا جو ہے نا گاڑی میں، بس میں نہیں چڑھے گا یا کار کے اندر نہیں چڑھے گا یا ریل گاڑی میں یا جہاز میں نہیں چڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن یہاں پر یہ عقیدہ ہے کہ غدیر خم کی عید منانے والے ثواب کا کام ہے، جو نہیں کرتے وہ منکر ہیں علی کے۔ یہاں نہ کرنے والوں کو آپ برا سمجھتے ہیں، کرنے والے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دین کا معاملہ ہے میرے بھائی۔ جہاں پر آپ ایک کلیہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ بدعت کیا ہے اور دین کیا ہے۔ جو نیا معاملہ ہو اور جہاں پر آپ کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ اس کے کرنے سے ثواب ملے گا، نہ کرنے سے گناہ گار بنوں گا، وہ دین کا کام ہے۔ اور جس میں یہ آپ سمجھیں کہ یہ سہولت کے لیے ہے، یہ کروں گا یا نہ کرنا ثواب کا کام نہیں، یہ تو میرے لیے سہولت ہے۔ یہ گاڑی میں چڑھنا، جہاز میں چڑھنا تو سہولت ہے، دین سمجھ کر نہیں کرتے کہ جہاز میں چڑھوں گا تو ثواب مجھے ملے گا۔
اور نہیں جڑوں گا تو گناہگار بنوں گا. یہ جو ہے نا یہ دین نہیں ہے. ہاں علی ولی اللہ آپ کلمے میں ملاتے ہیں, وہاں پر یہ تصور رکھتے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنے سے ثواب ملے گا, اور علی ولی اللہ اگر میں نہیں کہوں گا تو علی سے محبت نہیں ہے, یعنی کہ گناہ ملے گا. ثواب کی نیت سے آپ کرتے ہیں علی ولی اللہ جب آپ اذان میں ملاتے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان نہیں تھی. اس طرح سے غدیر خم کے دن کی عید جو مناتے ہیں یہ ثواب سمجھ کر آپ کرتے ہیں. اس طرح سے امام جعفر صادق کے کنڈے جو آپ بناتے ہیں یہ بدعت ہیں, اس لیے کہ ان کو آپ ثواب سمجھ کر کھاتے ہیں. جہاں بھی جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا جائے اور اس کو ثواب کی نیت سے آپ سمجھیں کہ ثواب ملے گا تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بدعت ہے. ریل گاڑی میں ہوائی جہاز میں چڑھنے کو ہم ثواب نہیں سمجھتے, یا وہ جو کام نئے بعد میں, یہ دنیا کی کام ہیں اور دنیا کی آسائشیں ہیں اور یہ سہولت کاری ہے. وہاں سہولت کاری ہے, دین نہیں ہے. دین سمجھیں گے تو وہ بدعت ہو جائے گی, گناہ گاری ہو جائیں گی. تو سوال یہ ہے کہ خوشی کس چیز کی ہے؟ غدیر و خم میں خوشی اس چیز کی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. تو یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی مولا لفظ کی معنی کیا خلیفہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت کا اعلان ہوا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں یہ ڈکشنری ہے, المنجد عربی ہے, دارالارشاد کراچی سے ہے. آپ دیکھیں مولا اس نے کی ہے, مولا لفظ کی معنی. مولا لفظ کی معنی ہے مالک, آقا, غلام, سردار, آزاد کرنے والا, انعام دینے والا, وہ جس کو انعام دیا جائے, محبت کرنے والا ساتھی, حلیف, پڑوسی, مہمان, شریک, بیٹا, چچا کا بیٹا, بھانجا, چچا, داماد, رشتہ دار, ولی, تابع. یہ اس نے 10-15 معنی بتائیں میرے بھائیوں, لیکن کہیں بھی لکھا کہ حکمران اور خلیفہ. خلیفہ اور حکمران کے معنی میں نہیں آیا. تو وہ جو شیعہ بھائی معنی کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. اب یہ دوسری چیز ہے القاموس الوحید. تو یہ آپ اس کے معنی بھی دیکھیں کہ اس میں مولا کی معنی پروردگار, مالک, آقا, یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہو سکتے. کسی کام کا منظم یا انجام دندہ, مخلص دوست, ہم مخلص دوست کی معنی میں لیتے ہیں. ساتھی, رفیق, معاہد, حلیف, آنے والا مہمان, پڑوسی, شریک, ساجی, داماد, باپ کی طرف, رشتہ دار جیسے چچا, زاد, بھائی, انعام دینے والا, انعام دیا جانے والا, آزاد کردہ غلام. غلام کو بھی مولا کہتے ہیں. غلام, تابع, پیرو, غلام آزاد کرنے والا, یہ ساری معنی یہ بھی آپ نے دیکھے 17-18 معنی اس میں بھی دی گئی ہیں. لیکن حاکم اور خلیفہ ایک جگہ پر بھی دونوں معنی ہی نہیں ہے, یہ شیعوں نے اپنی طرح سے معنی کیا ہے. لہذا یہ معنی ہوگی من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں محبوب ہوں, جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ فہذا علی مولا, علی سے بھی وہ علی کو بھی محبوب بنا لے, علی سے بھی محبت کرے. یہ چیز ہے بھائی. تو ڈکشنری معنی بھی دیکھ لی. تو اگر عید ہوتی ہے تو اللہ کا رسول تو اس دن جو ہے نا اللہ کے شکرانے کی رکعتیں پڑھتے تھے. اگر یہ عید ہے تو اس میں کتنی رکعتیں آپ پڑھیں گے؟ کچھ نہیں ہے. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال میں ایک دن بھی نہیں کی عید. تو یہ ڈکشنری معنی بھی آپ نے دیکھی اور وہ بھی ساری چیزیں دیکھیں میرے بھائیوں. تو اہل بیت نے نہیں منائی, اور یہ دین اسلام تو مکمل ہو چکا ہے. اور بدعت کی معنی یہ ہے کہ دین میں اضافہ کرنے والا, اور یہ فرقے جتنے بنے ہیں یہ دین میں اضافے کی وجہ سے بنے ہیں. اور بدعت کی پہچان کیسے ہو کہ نئی چیزیں تو بہت ہیں, نئی نئی بلڈنگیں ہیں, نئی نئی عمارتیں ہیں, نئی نئی چیزیں, نئی نئی سواریاں آئی ہیں ہماری سہولت کے خاطر. کلیہ اور فارمولہ یہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ جہاں پر آپ کوئی بندہ کہے کہ یہ ثواب کا کام ہے تو وہاں سمجھ لے کہ یہ دین کا کام ہے, اور نہ کرنے سے گناہ ہوگا, کرنے سے ثواب ہوگا. غدیر خم اور غدیر کے یہ عید ہے, کریں گے تو ثواب ہوگا, یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے خوش ہوں گے. نہ کریں گے تو یہ منافقت کی نشانی ہے, محبت کی نشانی نہیں ہے علی سے, ان کو ہم برا سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ دین ہے. اس طرح سے اذان میں علی ولی اللہ کہنا ثواب کی نیت سے سمجھا جاتا ہے, نہ کرنے والے کو برا سمجھا جاتا ہے, یعنی یہ بھی دین ہے. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ اذان کے آخر میں محمد رسول اللہ نہیں کہتے میرے بھائیوں, تو پھر علی ولی اللہ آپ لوگوں نے کیسے کہا؟ اگر بڑھانی تھی اذان تو آخر میں لا الہ الا اللہ کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ملاؤ. نہ سنی ملاتے ہیں نہ شیعہ ملاتے ہیں. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی طرف سے نہیں کرتے. اگر ملانا ہے تو عصر کی نماز کو 4 رکعت کو 5 کرو نا,
2 سجدے کے اور 1 رکوع کرتے ہیں نا ہر رکعت میں، 2 رکوع کر لو، 2 رکوع کر لیں آپ، کہ کیا ثواب ملے گا؟ بغاوت ہوگی، گناہ گاری ہوگی کہ دین کے اندر اس نے اضافہ کیا، ثواب نہیں ملے گا، پکڑ ہوگی۔ جس طرح سے 1 رکعت میں 1 رکوع ہے، 2 رکوع نہیں کر سکتے، سجدے 3 نہیں کر سکتے، حالانکہ اس میں اللہ کا نام لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لیں گے، لیکن پھر بھی پکڑ ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی نہیں ہیں عید وغیرہ، ان کو کرنے سے بھی پکڑ ہوگی، گرفتار ہوں گے آپ، اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ تو میرے بھائیو آج بس یہ اتنا کافی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر